اللهم صل على بسم الله الرحمن سيدنا الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. صدق اللہ العظیم. اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت دوسرے رشتہ دار اور یتیم بچے اور محتاج و مساکین لوگ اگر آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ انہیں دے دیا کرو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 8، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 12. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب تمہارے ماں باپ کا ترکہ تمہیں تقسیم کیا جا رہا ہو، چاہے وہ منقولہ ہو یا غیر منقولہ، زمین جائیداد ہو یا ان کی اشیاء دوسری چیزیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقسیم کے وقت آس پاس کے لوگ، محلے کے لوگ، غریب محتاج لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور دور کے رشتہ دار جن کا اس ترکہ میں کچھ حصہ نہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. تو انہیں دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ تو مسئلہ کے حساب سے انہیں دینا واجب نہیں ہے. کیوں؟ ترکہ جو ملتا ہے قریبی رشتہ دار کی وجہ سے ملتا ہے. اب میرے ماں باپ نے زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑا، مال و دولت چھوڑا، اور میں زندہ ہوں مثلا، تو ان کا پورا حصہ مجھ کو ملے گا، میری بہن کو ملے گا. اب میرے پڑوسی چاہے لاکھ ضرورت مند ہیں، چاہے یتیم ہیں، چاہے کھانے کو نہیں ہیں، تو میرے باپ کی پراپرٹی میں سے ان کو شریعت کے حساب سے کچھ بھی ملنا واجب نہیں ہے. کیوں؟ وہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسی ضرورت مند لوگ اور دور کے رشتہ دار آ جائیں تو بھی ان کا کچھ نہ کچھ خیال کر لیا کرو. یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے دینا، ضروری نہیں ہے دینا، لیکن اگر ہم انہیں دے دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں دے سکتے ان غریب محتاجوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، اور جو لوگ آ گئے تقسیم کے وقت، یہ تو دوسرے دور کے رشتہ دار ہیں، وہ اگر آ جائیں، ہم انہیں اگر نہ دے سکتے ہوں تو اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. انہیں اچھی بات، نرمی والی بات، بہترین بات کر کے رخصت کرو. ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو انہیں تانے نہیں دینا کہ شرم نہیں آتی، کیا تم ہمارے ماں باپ کی زمین اور جائیداد کی تقسیم کے وقت آ جاتے ہو ہاتھ پھیلانے کے لیے؟ یہی سکھایا ہے تمہارے ماں باپ نے؟ نہیں، جھڑکیے نہیں، بہت اچھے انداز میں معذرت کے ساتھ انہیں واپس کیجیے. یہ تو اس کا مختصر سا مطلب اور ترجمہ ہو گیا. اس آیت کا پیغام ہمارے لیے بہت بڑا یہ ہے کہ جس زمین میں، جائیداد میں، مال میں ہمارے رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا واجب حق نہیں ہے، انہیں دینے کا حکم ہو رہا ہے، تو جس مال میں، جس جائیداد میں ہمارے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کا، اپنے بہنوں کا واجب ہے حق دینا، اسے ہم کیوں محروم کر سکتے ہیں؟ محروم نہیں کر سکتے. لیکن آج کل چل رہا ہے، بھائی اپنے بہن کو محروم کرنے کے حق میں ہے، بھائی بھائی کے حق کو مارنے کے حق میں ہے. بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ زیادہ جائیداد اپنے نام کروا لیتا ہے، وکیل سے مل کے، رجسٹری آفس میں جا کر، وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے، ایسے لوگ ہوشیاری نہیں کر رہے، ایسے لوگ آخرت میں اپنے لیے جہنم اور آگ کو رجسٹری کرا رہے ہیں اپنے نام. اسے اندازہ لگائیے، اللہ تو فرما رہا ہے جس کا حق تمہارے مال میں نہیں ہے اسے بھی کچھ دے دیا کرو. لیکن آج جس کا حق ہم پر واجب ہے، ہمارے سگے بھائی کا، سگی بہن کا، ہم اس کو بھی نہیں دے رہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے، دے دینا چاہیے. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم مال سے محبت نہ کریں.
مال سے محبت ہوگی تو جس کا حق ہے اس کے اندر ہم اس کو ذرہ بھی نہیں دے سکتے، اور اگر مال کی محبت نہیں ہے تو ہم ضرور دیں گے، جیب میں ضرور ہاتھ جائے گا۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آپ اور روڈ پر کھانا بنا رہے ہیں مثلا، یا آم کا باغ ہے، اس کو توڑنے کا ٹائم آ رہا ہے مثلا، توڑ رہے ہیں، آم ہے، ایسی کوئی بھی چیز، تو ایسے موقع سے اڑوس پڑوس کے لوگ، کچھ غریب لوگ وہاں آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں گاؤں کھیڑے میں جب آپ کے پاس آم کے باغات ہیں اور اس کو توڑنے کا ٹائم آ گیا ہے، توڑ رہے ہیں، تو آزو بازو بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ کس نیت سے آتے ہیں؟ وہ اس نیت سے آتے ہیں کہ کچھ انہیں بھی مل جائے۔ ایسے موقع سے انہیں محروم مت کیجیے۔ اللہ نے فرمایا فارزقوہم، انہیں بھی کچھ دے دیا کرو، نہیں دے سکتے قولوا لہم قولا معروفا، اچھے انداز میں ان سے بات کرو کہ بھائی ابھی ہم لوگوں کا جو مکمل تقسیم کرنا ہے، کس کو کس کا حق دینا ہے، فائنل نہیں ہوا ہے، آپ شام میں آئیے، کل آئیے یا بعد میں آئیے، بہرحال انہیں جھڑکیاں نہیں دینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مالوں میں جس کا واجب حق ہے انہیں مکمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا واجب حق نہیں ہے اللہ ان کا بھی ہم سب لوگوں کو خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔